سر یہ جو ای ریڈنگ ہے یا جو آن لائن ریڈنگ ہے جی یہ جب بچوں کو ہم دیتے ہیں تو اس میں کئی فضول قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہیں جو مور اڈکٹیو ہوتی ہیں، یعنی پڑھنے کی بجائے بچہ پھر مسٹریک ہو جاتا ہے، اس جی کا کوئی ایسے حل ہے؟ ہے، ایسے ہے. دیکھیں دو طرح کی ہیں نا، دیکھیں دو طرح کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو پلیٹ فارم ہے نا، پلیٹ فارم کوئی انٹرنیٹ بیسڈ. اب انٹرنیٹ بیسڈ اگر پلیٹ فارم ہوگا تو وہ اپنے ساتھ ایڈورٹیزمنٹس بھی دے گا، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ اس کو ڈیٹریکٹ کر دیں گی دوبارہ سے. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو کوئی ایسی ڈیوائس دیں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہو. یعنی بہت ساری کتابیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو کے، تو آپ جیسے یہ ای ریڈر ہے، ای ریڈر کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ای ریڈر مارکیٹ میں جو آئے ہوئے ہیں، اور یہ 4-5-6 ہزار میں ایک مناسب سائز کا ای ریڈر مل جاتا ہے. ای ریڈر ایسے بھی ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور ایسے بھی مارکیٹ میں ہیں جو انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوتے. آپ صرف اس پر کتاب ایک دفعہ کاپی کر دیں گے تو وہ اس کتاب کو صرف اسی میں سے کھول کے پڑھے گا. یہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو ماڈل ہے نا فری ڈیٹا یا فری انفارمیشن کا، تو فری ماڈل میں تو اشتہار تو آئیں گے. یعنی اگر آپ انٹرنیٹ کی کسی سائٹ سے فری کچھ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر اشتہار تو آئیں گے، آپ اشتہاروں کو اوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایسے ٹولز بھی ہیں، ایسی ایپس بھی ہیں کہ جس کی مدد سے اشتہاروں کو اوائڈ کیا بھی جا سکتا ہے. آج کے زمانے میں تو یہ پاسبل ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ یوٹیوب سے کچھ دیکھنا چاہیں اور اشتہاروں کو اوائڈ کرنا چاہیں تو ایک بٹن دبائیں اور اس کے بعد یوٹیوب سے آپ جو بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے یا دیکھیں گے اس میں اشتہار نہیں آئیں گے. تو اس طرح کی ٹولز بھی آ گئے ہیں کہ اشتہاروں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی ایفرٹ سے آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اشتہاروں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے. بچوں کو گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اشتہاروں کو کیسے اوائڈ. اشتہار دیکھیں، اشتہار صرف اس کو ڈی ٹریک نہیں کرتے، اس کا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں. تو اشتہاروں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمارے بورڈ کے ایگزامس ہوتے ہیں جی ان کے اندر ہم نے آبجیکٹو ٹائپ کر دیا اور جی شارٹ کوشچن رکھ دیے، ایسے ہی اور بچوں کو ہم نے کر دیا کہ 1050 میں سے 1045 نمبر لینے ہیں. ٹھیک. تو وہ تو کاپی پیسٹ ہوتا ہے کہ وہ بچوں نے جو کتاب میں لکھا ہے اس کو چھاپ دیتے ہیں. تو ایسے اس ہی سے تو بک ریڈنگ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کیسے کنوینس دیکھیں، کریں کہ وہ ہاں نمبروں کی دوڑ کو چھوڑ کے کیسے کتاب پڑھیں؟ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے اور جس طرح کی کمپٹیشن میں بچے اس وقت انوالو ہیں وہ ریڈنگ ہیبٹس کو تو اس کو ڈسکریج کرتا ہے. یعنی اگر ایک بچے نے ایف ایس سی کر کے تو انجینئرنگ میں آگے جا کے داخلہ لینا ہے یا میڈیکل میں لینا ہے، تو اس وقت تو یہ ہے کہ اگر وہ لائبریری میں اپنا وقت زیادہ گزارے گا تو اس کے نمبر کم آئیں گے. اس کی نسبت اگر وہ اکیڈمی میں جائے گا اور اکیڈمی میں جا کے تو ایم سی کیوز کی تیاری بہتر کر لے گا تو اس کے نمبر اچھے آئیں گے اور اس کی مرضی کے سبجیکٹ میں اس کا داخلہ ہو جائے گا. تو آپ کی بات سے میں مکمل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا موجودہ سسٹم جو ہے اس میں ریڈنگ کو انکریج کرنا مشکل ہے. تو لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں نا، جیسے اب آپ کے پاس بی ایس یا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے آپ کے کالجز میں، تو آپ کو وہاں پہ زیادہ گنجائش مل جاتی ہے کہ آپ اسائنمنٹس دیں اور آپ ہی ان کے ایگزامینر ہوں گے زیادہ تر. تو اس میں جو ہے آپ ان کو انکریج کر سکتے ہیں، ان کو مارکس بھی دے سکتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی انکریجمنٹ کے لیے آپ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ریڈنگ ہیبٹ کی طرف آئیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ نمبروں کی دوڑ میں اور خاص طور پہ ایم سی کیوز پہ پھر ریڈنگ. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جس کی ریڈنگ ہیبٹ اچھی نہیں ہوتی وہ پھر آگے جا کے سی ایس ایس میں یا فیلڈ میں یا کسی اور، جیسے کمیشن کے امتحان ہے تو کمیشن وہ بچہ یعنی بہت اچھے نمبر لے کے بھی آپ پنجاب کمیشن یا جو فیڈرل سروس کمیشن ہے آپ اس کی رپورٹ پڑھیں. یعنی فیڈرل کمیشن کی رپورٹ پڑھیں یا پنجاب کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، ہر سال چھپتی ہے. تو وہ بڑے ڈس سیٹسفائیڈ ہیں کہ بچوں کو آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس رٹا لگایا ہوا ہے اور نمبر لے کے آ گئے. تو بچوں کی ریڈنگ ہیبٹ اگر جنرل ہوگی تو وہ وہاں اچھا پرفارم کریں گے. تو ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا، اور یہ سسٹم بھی دیکھیں، یہ سسٹم بھی کس نے بنایا ہے؟ ہم اساتذہ نہیں بنایا نا. چلے اگر میں نے یا آپ نے نہیں بنایا تو ہمارے وہ اساتذہ کی برادری ہی ہے جنہوں نے امتحان کا اس طرح کا سسٹم بنایا ہے. تو اگر ہم اس کے لیے کوشش جاری رکھیں تو یہ سسٹم چینج بھی ہو سکتا ہے. ایک اچھی کتاب کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ اچھی کتاب کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لیں جی، اچھی کتاب کا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ آپ کا جو مقصد ہے اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. اگر آپ کا مقصد انفارمیشن ہے اور آپ اس کتاب کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ انفارمیشن لے لیں، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
مطلب ایک کانسیپٹ ہے کوانٹم فزکس. اب آپ کو نہیں پتا کہ کوانٹم فزکس کیا چیز ہے. آپ کوانٹم فزکس کی ایک کتاب پکڑتے ہیں اور آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کوانٹم فزکس کیا ہے, تو آپ کا مقصد انفارمیشن ہے. ظاہر ہے کوئی انٹرٹینمنٹ یا پلیئر آپ کا مقصد نہیں ہے. تو جو آپ کے مقصد کو اچھے طریقے سے پورا کرے, یعنی کوانٹم فزکس آپ کو سمجھا دے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی برانچز کون سی ہیں, کوانٹم فزکس کا کانسیپٹ کس نے دیا, کیوں دیا, اس کے اندر اس کے نتیجے میں فزکس کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں, اس کی اپلیکیشنز کون سی ہیں, اس کے فائدے کیا ہوئے. اگر تو یہ ساری باتیں کوانٹم فزکس کے بارے میں وہ کتاب سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اچھی کتاب ہے. تو پہلا یہ کرائٹیریا ہوا کہ وہ آپ کے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے, اور وہ جو انفارمیشن دے رہی ہے وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر وہ کوئی فیکٹس ہیں تو فیکٹس کے اندر کچھ جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس کا لکھنے کا سٹائل کیا ہے. اب انفارمیشن تو اس کے اندر ہے, لیکن انفارمیشن کی پریزنٹیشن کیسی ہے. اب پریزنٹیشن کے اندر آ جاتا ہے اس کی زبان, یعنی ایک کتاب مشکل زبان میں لکھی ہوئی ہے, پڑھنے والے کو اس میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ زیادہ آسان اور دل نشین پیرائے میں لکھی ہوئی ہے, تو وہ ایک دوسرا, یعنی کرائٹیریا میں دوسرا پوائنٹ ہو گیا اس کی پریزنٹیشن. اسی طرح سے بعض آتھر جو ہیں وہ بڑی اچھی مثالیں دے کے بات کو سمجھاتے ہیں, جبکہ دوسرے مثالیں نہیں دیتے. تو ریلیونٹ مثالیں دینا, جگہ جگہ مثالیں دینا اور مثال دے کے بات سمجھانا, یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کی پریزنٹیشن میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا فونٹ سائز, اس کی باقی چیزیں, اس میں کلر سکیم کا استعمال, یہ ساری چیزیں پریزنٹیشن سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا, تیسری بات ایک اچھی کتاب میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے تو کیا اس میں کوئی باعث تو نہیں ہے, کیا اس میں کوئی پراپیگنڈا تو نہیں ہے, کیا اس میں کوئی, دیکھیں اگر وہ انفارمیشن دے رہا ہے تو اسے ان بائسڈ ہو کے دینی چاہیے. اور اگر وہ کتاب پراپیگنڈے کے مقصد کے لیے لکھی گئی ہے تو پھر تو اس کا کام پراپیگنڈا کرنا ہی ہے. لیکن اگر وہ انفارمیشن کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر انفارمیشن ان بائسڈ. ان بائسڈ کا مطلب یہاں یہ ہے, اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ نے قرآن کی تفسیر کوئی پڑھی ہوگی. اب ایک مفسر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے, وہ اہل تشیع ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے تو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا مفسر ہے جو کسی بات کی تشریح کرتے ہوئے اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ احناف کے ہاں یہ مسئلہ یوں ہے, اہل تشیع کے ہاں یوں ہے, اور اہل حدیث نے اس پر یہ رائے قائم کی ہے, اور امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں. تو وہ سب کی رائے دے کے تو ان کا کمپیریزن کر کے تو پھر ریڈر پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جس طرف بھی جانا چاہے, اپنی رائے جو بھی بنانا چاہے اپنی رائے بنا لے. تو ان دونوں میں فرق ہو گیا. ایک نے صرف اپنی بائسڈ اوپینین یا جس پارٹی کے وہ ہیں وہ دے دی, جبکہ دوسرے نے کیا کیا کہ ان بائسڈ ہو کے تو بہت ساروں کی رائے دے کے تو اس نے چھوڑ دیا ریڈر پہ کہ ریڈر فیصلہ کر لے کہ اس نے کس کو فالو کرنا ہے, اسے کس کی رائے جو ہے وہ زیادہ اپنے قرینے قیاس لگتی ہے اور اپنے مطلب کی لگتی ہے. تو ان بائسڈ ہو. تو اس طرح سے یعنی ایک کتاب کو ایویلویٹ جب ہم کرتے ہیں تو اچھا, ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی اس کتاب کی پرائس ہے یا ویلیو ہے. اب ویلیو میں صرف اس کے وہ پیسے نہیں ہے کہ وہ کتاب آتی کتنے کی ہے, پرائس میں یہ بھی شامل کریں کہ اس کتاب کو پڑھنے میں ریڈر کا وقت کتنا لگ رہا ہے, وہ کتاب حاصل کرنے میں ریڈر کو مشکل کتنی پیش آ رہی ہے, یہ ساری اس کی پرائس ہے. تو جتنی اس کی پرائس ہے اس کو اس کے فائدے کے ساتھ کمپیئر کریں تو کیا وہ کاسٹ افیکٹو ہے. اگر وہ کاسٹ افیکٹو ہے, یعنی ایک کتاب پر میرا وقت اور میرے پیسے لگے ایک مخصوص مقدار میں, تو کیا مجھے اتنا فائدہ کم از کم یا اس سے زیادہ فائدہ ہوا. اور اگر فائدہ کم ہو, انفارمیشن تھوڑی ملے اور خرچہ زیادہ ہو جائے وقت اور پیسے کا اور انرجی کا, تو وہ کتاب بھی بہت اچھی نہیں ہے. تو ایویلویشن آف انفارمیشن یا ایویلویشن آف انفارمیشن سورسز پر الگ سے بھی ریڈنگز ہیں, نیٹ سے بھی اس کی پریزنٹیشنز دیکھی جا سکتی ہیں. تو بہت سارے پوائنٹس بن جاتے ہیں کہ اچھی کتاب کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. جب ہم اسٹوڈنٹ کے لیے ایک اچھی کتاب ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے پرسپیکٹو میں ایک اچھی کتاب ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ان کے اوپر امپوز کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اچھی ہے, اس کو پڑھیں. دیکھیں آپ امپوز تو نہیں کریں گے نا کچھ, آپ تو اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کی جو انٹرسٹ ہے وہ ہسٹری میں ہے فرض کریں,
اور طالب علم کی جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں آپ کہہ لیں ریلیجن میں ہے، چلیں فرض کریں، تو آپ اس کی یہ تو ہیلپ کر سکتے ہیں نا کہ بھئی اس بچے کی جو انٹرسٹ ہے اس کے لیے اچھی کتابیں کہاں سے ملتی ہیں. یعنی آپ اپنے ذرائع سے یہ معلومات تو لے ہی سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ بچے کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹے آپ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر سے مل لیں اور ان سے تھوڑا مشورہ کر لیں کہ اسلامک اسٹڈیز میں کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے. یا اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق اسلامک اسٹڈیز پر کتابیں چھاپنے والا شہر کا جو سب سے بڑا پبلشر ہے وہ فلاں ہے، یا اسلامک اسٹڈیز پر جو کتابیں ہیں وہ زیادہ اچھی جو ہیں وہ فلاں جگہ سے ملتی ہیں. یہ تو آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں ایک استاد ہونے کے ناطے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے لٹریچر کی اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے لٹریچر میں، تو آپ اسے کیوں لٹریچر کی کتاب کی طرف لانا چاہیں گے. تو میں نے جو بات کی ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن کی، کہ طالب علم کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اس کی ہیلپ کریں. استاد جو ہے وہ پڑھنے میں زیادہ بڑا ماہر ہے اس اسٹوڈنٹ سے اور پڑھنے کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے، تو استاد کو یہ تو کرنا چاہیے کہ بچوں کے اندر ریڈنگ ہیبٹس کو پروان چڑھائے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے انٹرسٹ کا جو فیلڈ ہے وہ ان پر امپوز کر دے اور طالب علم جو ہیں وہ اس فیلڈ کے بھی خلاف ہیں اور وہ استاد کے بھی خلاف ہو جائیں خام خواہ. کہ استاد صاحب کو کیا پڑھی ہے، کہ استاد صاحب کو شاعری اچھی لگتی ہے، بھئی مجھے نہیں لگتی، تو استاد صاحب شاعری پڑھیں، مجھے کیوں شاعری پڑھوانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ اس بچے کے اندر رجحان دیکھیں بالکل ان بائسڈ ہو کے آپ اس رجحان کے مطابق اس بچے کی مدد کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں بڑا چھوٹا سا کوشچن ہے سر کہ سر کیا صرف ٹیچر کی ہی ذمہ داری ہے کہ ریڈنگ بچوں کا لے کر آئے، پیرنٹس کی نہیں ہے؟ ایک بات. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا ختم ہوتا جا رہا ہے ریڈنگ کا بچوں کا. کالجز کے اندر جو کلبس پہلے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو ایسا ایٹماسفیئر مل رہا ہے سوشل میڈیا سے کہ ریڈنگ تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ کیوں وہ ایسی سائٹس اوپن کر رہی ہے گیمز کی جس میں بچہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ اور گورنمنٹ ایک اٹیمپٹ کر چکی ہے، اس میں بھی وہ فیل ہو چکی ہے. سر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ بچے جو ہیں ان کی ریڈنگ ہیبٹس امپروو کرنے میں کیا صرف استاد کا کردار ہے؟ جی نہیں، معاشرے کے ہر اس فرد کا کردار ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بچوں میں ریڈنگ ہیبٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب استاد سے پہلے جو رول ہے نا وہ پیرنٹس کا ہی ہے. دیکھیں بچہ سب سے پہلے جن کے ہاتھوں میں آتا ہے اور پرورش پاتا ہے وہ پیرنٹس ہیں. لیکن کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس وقت میں اور آپ تو استاد ہیں نا، تو کیا کیا جائے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اپنے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے. یعنی پیرنٹ نے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پیرنٹس کو بھی اس معاملے میں سینسیٹائز کریں اور پیرنٹس کی بھی تربیت کریں. اور پیرنٹس کی تربیت بعض اوقات بچوں کے ذریعے بھی ہم لوگ کرتے ہیں. یعنی بچوں کو ایسی چیزیں سکھا دیتے ہیں اور پھر بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں جا کے کریں سب کے سامنے، تاکہ گھر کے باقی افراد بھی اس کا فائدہ حاصل کریں. تو پیرنٹس کی ذمہ داری پہلے ہے، اس کے بعد استاد کی ہے. لیکن پیرنٹس اس بات کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں، اور 100 میں شاید کوئی ایک آدھ پیرنٹ ہی ایسے ہوں گے، ایک آدھ گھرانہ ایسا ہوگا جو بچے کو پڑھائی کی طرف لاتا ہے، ریڈنگ ہیبٹس ڈیولپ کرتا ہے، یا گھر کے اندر کچھ کتابیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک کمی جو ہے وہ بڑی شدت سے محسوس کی جاتی ہے. دوسری آپ نے بات کی ہے اس کی سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ریڈنگ ہیبٹس کم ہو رہی ہیں. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ریڈنگ ہیبٹس جو ہے اس پر اثر پڑا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال بڑا ہے. اور آپ نے کہا گورنمنٹ، دیکھیں میں نے بھی اس پر کافی، یہ میں اس چیز کا طالب علم ہوں، اس پر میں ریسرچ وغیرہ کرواتا رہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ سوشل میڈیا نے کیا جو ہے وہ اچھائیاں برائیاں پیدا کی معاشرے کے اندر. تو سوشل میڈیا سے تو ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جتنی بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں، وہ چاہے حکومتیں ہوں، چاہے وہ آئی ٹی کے ادارے ہوں، چاہے فیس بک خود ہو، وہ فیل ہو گئے ہیں بری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں. وہ اخلاق بافتہ بھی ہیں اور وہ جو ہے وہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن بھی ہے اور وہ فیکٹ کے خلاف ہوتی ہے. ان کو کنٹرول کرنے میں حکومتیں بے بس ہو گئی ہیں. یعنی پی ٹی اے نے اگر کوئی رول بنا بھی دیا ہے تو لوگ اس کا توڑ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر یوٹیوب، آپ کو یاد ہے یوٹیوب پر پابندی لگ گئی تھی پاکستان میں،
تو لوگوں نے کیا کیا کہ اور پراکسی جو ہے نا پراکسی ویب سائٹس کے ذریعے سے یوٹیوب دیکھنا شروع کر دی. تو حکومتیں اور ادارے تو ہو گئے ہیں فیل. اب ہمارے پاس جو واحد راستہ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن کا یوزر ہے اس کی ٹریننگ کی جائے. یعنی جو ایکسیس ہے نا، ایکسیس کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہا. ایک زمانہ تھا نا، آپ اپنا بچپن یا میں اپنا بچپن یاد کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ایکسیس ہی نہیں تھی. یعنی جیسے پورنوگرافی ہے تو پورنوگرافی پر ایکسیس کم تھی، لیکن جتنی بھی تھی ایکسیس وہ تو ہمارے زمانے کے لوگ لے لیا کرتے تھے، چاہے والدین منع کریں چاہے استاد منع کریں. تو ایکسیسیبلٹی جو ہے نا وہ ایشو نہیں رہا. ایکسیسیبلٹی تو ہے. اب واحد جو راستہ رہ گیا ہے نا وہ اچھے برے کا نقصان اس یوزر کو سمجھانا ہے. یعنی نوجوان کو بٹھا کے اس کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ یہ دیکھے کہ اس میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور وہ یہ دیکھے کہ اس کے اخلاق کو کیا چیز برباد کرنے والی ہے. آج کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایکسیسیبلٹی ختم کر دیں گے اور بچے کو آپ جو ہے وہ ان ویب سائٹ سے ہٹا دیں گے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہے. آپ اس کی تربیت کریں، اس کو اچھے برے کا فرق بتائیں، اس کی انفارمیشن کی ایویلویشن کے لیے اسے آپ تیار کریں اور وہ انفارمیشن کو ایویلویٹ کرنے کے قابل ہو جائے. مجھے ذاتی طور پر اس کے علاوہ تو کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ نے حکومت کی بات کی، حکومتیں اپنے تئیں کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن بڑی بری طرح سے فیل ہوئی. ڈاکٹر صاحب ریکویسٹ یہ ہے، آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. از اٹ ناٹ پاسبل کہ جو نیٹ پیکیجز ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ہو جائیں کہ ہماری اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے افورڈیبل ہی نہ ہو سر اس کے لیے؟ از اٹ ناٹ پاسبل؟ میں آپ کے حوالے سے گورنمنٹ تک بھی اپنی بات پہنچانا چاہوں جی گا. میری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ نیٹ پیکیجز کو مہنگا کرنے سے ایکسیسیبلٹی کم نہیں ہوگی. میرے رائے میں تو نیٹ پیکیجز سستے ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھیں نیٹ کا یا ایون سوشل میڈیا کا بھی ایک ایجوکیشنل یوز بھی ہے. یعنی جو لوگ سیریس یوزرز ہیں یا پازیٹیو یوزرز ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اس ایکسیسیبلٹی کا. تو ایکسیسیبلٹی میری رائے میں کم کرنے کی بجائے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن حکومتیں یا جو آئی ٹی کے ادارے ہیں وہ جو قابل اعتراض مواد ہے اس کو روکنے میں ہٹانے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میری یہ فیلنگ ہے پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے. تو جو یوزر ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایکسیسیبلٹی حاصل کر لیتا ہے. تو اس کا حل جو ہے نا وہ پیکج مہنگا کرنا نہیں ہے، پیکج کو اور سستا کریں لیکن لوگوں کی ٹریننگ کریں. پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ایون فیس بک پہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی چیز جا رہی ہے یا گورنمنٹ کے وہ آئیڈیاز کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے اور گورنمنٹ فوراً اس میٹیریل کو فیس بک سے یا دیگر چیزوں سے ریموو کر دیتی ہے. تو اگر یہ چیزیں گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے تو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایسی چیزیں کنٹرول کیوں نہیں ہو سکتی؟ ریسرچ تو ہے، اتھارٹی ہے، اور اگر ان اتھارٹیز کو اگر گورنمنٹ متحرک کرنا چاہے تو اس اینگل سے متحرک کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی کوشش جاری رکھتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کوشش نہیں کرتی، لیکن میری رائے یہ بنی ہے کافی سالوں کا کام دیکھنے کے بعد گورنمنٹ بری طرح ناکام ہوتی ہے. مثلا آپ گورنمنٹ کی یعنی ایسی کسی آپ ویب سائٹ کی مثال دیں یا کسی ایسی پوسٹ کی مثال دیں کہ جو گورنمنٹ نے کنٹرول کی ہو اور میں نے نہ دیکھی ہو. میں نے خود دیکھی ہے ذاتی طور پر. یعنی میرے پاس 101 طریقے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے. اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ فلاں ایک ویڈیو آئی تھی اور گورنمنٹ نے ہٹا دی ہے تو میرے پاس 101 طریقے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے اور میں ڈھونڈ لیتا ہوں. ایسی وہ تمام کتابیں. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسٹینک ورسز ایک کتاب ہے، سلمان رشدی نے لکھی ہے اور ہم سارے مسلمان اس کتاب کے اور اس بندے کے بھی خلاف ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اسٹینک ورسز آپ کو پڑھنے کے لیے ملتی ہے کہیں سے؟ پاکستان میں تو بین ہے، لیکن میں نے پڑھی ہے. میں نے کہاں سے لی؟ میں نے اسی نیٹ سے ڈھونڈی. اچھا وہ ایک فلم آئی تھی گیرت ولڈر جو ہیں اس کے ہالینڈ کے، اس نے اسلام کے خلاف فلم بنائی تھی، فتنہ اس کا نام تھا. مجھے پتہ چلا اخباروں میں پڑھا جی فتنہ نام کی فلم آئی ہے، پاکستان میں تو بین ہے، لیکن میں نے وہ فلم ڈھونڈی اور دیکھی. تو بات یہ ہے کہ جو یوزر ہے نا وہ بڑا سمارٹ ہو گیا ہے، بڑا تیز ہو گیا ہے. یوزر جو ہے اس کو طریقے مل جاتے ہیں. یہ جو ابھی تحریک لبیک کی ساری یہ جو احتجاج تھا اور یہ ہنگامہ آئی تھی تو میں کہاں سے دیکھا کرتا تھا؟ میں اس کو ٹویٹر پہ ساتھ ساتھ دیکھتا جاتا تھا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ نے فیس بک اگر کنٹرول کر بھی لیا تو ٹویٹر نہیں کر سکی. تو اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں
انفارمیشن کو چھپانا جو ہے وہ آج کل کے دور میں ممکن نہیں رہا. گورنمنٹ اپنی کوششیں کرتی رہتی ہے, تھوڑی بہت تو شروع میں کامیابی بھی ملتی ہے, لیکن یوزر زیادہ سمارٹ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ کوشش نہ کرے, میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کوشش جاری رکھے, لیکن گورنمنٹ کے پاس جو افیکٹو ویز ہیں اس کی کمی ہے, اور انفارمیشن دینے والا جو ہے وہ زیادہ تیز ہے اور انفارمیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا کے رہتا ہے. سر یہ بڑی مطلب واسٹ ڈیبیٹ ہے اور ہم اکثر دوست کرتے رہتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کا جو دوست ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ انٹرسٹنگ لیکچر ہے, اور میں کافی دیر سے سن رہا ہوں اور سوال بھی کر رہا ہوں, لیکن کیونکہ پہلے ایک لیکچر چل رہا تھا بہت سے سوال تھے, لیکن ان سب سوالوں کا جو ہے یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ڈی ڈریگ ہو رہی ہے یا مطلب ہے کہ وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. سر اس میں سب سے اہم جو پیرنٹس ہیں نا, ہم بے شک گورنمنٹ کو بلیم کر لیں, کسی کو بلیم کر لیں, ایک بڑا اہم فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے اس میں جو سب سے مین ذمہ دار ہیں وہ پیرنٹس خود ہیں. افیکٹو پیرنٹنگ کی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے. مثلا اگر بچہ ایک موبائل کا عادی ہو گیا ہے تو اس کو موبائل کا عادی کس نے کیا ہے؟ مار کے معاشرے نے تو نہیں اس کو موبائل لا کے دیا, ماں باپ نے دیا ہے. صحیح. اگر اس کے مطلب بکس ریڈنگ کی بجائے اس کو نمبر گیم پہ لگایا ہے تو والدین کی خواہشوں نے لگایا ہے. بچے کو کیا پتا کہ میں نے نمبر کتنے لینے ہیں؟ صحیح ہے, صحیح ہے. والدین کی انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر, فلاں کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے, میرا بھی انجینئر بنے تو اتنے نمبر. میں نے یہ سوسائٹی میں آبزرو کیا ہے کہ اس سب کے رسپانسیبل جو ہے وہ پیرنٹس خود ہیں, اور پیرنٹس خود بچوں کو اس ٹریک پہ لگاتے ہیں. میری بات سے بے شک دوست ناراض ہوں یا اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن الٹیمیٹ ٹروتھ یہی ہے. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی سر. جی دیکھیں آپ کی بات جب مکمل ہو گئی تو میں یہ آپ نے کہیں کمنٹ کیا نا, یہ سوال نہیں ہے, تو آپ کے کمنٹ کے اوپر میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے. بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے, اور سب سے زیادہ نفع یا نقصان وہ طالب علم یا وہ نوجوان جس کو پہنچائے گا وہ والدین ہی ہیں, وہ اس کی فیملی ہے, اس کے گھر والے ہیں. والدین کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں تو والدین ہم اساتذہ سے کم پڑھے لکھے ہیں, ہم اساتذہ سے کم اس بات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. بھیڑ چال کا شکار ہیں اور دیکھا دیکھی دکھاوے کا شکار ہیں, ریاکاری ہے, اور کئی ان کے مقاصد ایسے بن جاتے ہیں کہ جو نہیں بننے چاہیے. تو میری رائے تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت استاد کسی نہ کسی طرح سے, دیکھیے ہم استاد جو ہے نا صرف کلاس روم کی حد تک افیکٹو نہیں ہوتے. اب میں تو ٹی وی پر بھی جاتا ہوں, میں تو ریڈیو پر بھی جاتا ہوں جب مجھے موقع ملتا ہے, میں تو اپنا یوٹیوب چینل بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. تو بات یہ ہے کہ استاد کو والدین کی یا معاشرے کی اوور آل بھی ایک ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. یہ استاد تو وہ ہے نا کہ جو پوری قوموں کی ٹریننگ کرتے ہیں. امریکہ کے اندر بہت سارے استاد جو ہیں نا وہ ان کے منسٹر کے لیول تک پہنچے, وہ استاد تھے. وہ شیخ احمد یاسین کون تھے فلسطینیوں کے؟ وہ استاد تھے, وہ لیڈر تھے ان کے فلسطینیوں کی تنظیم کے. اور یہ کونڈولیزا رائس کون تھیں جو وزیر خارجہ تھیں, یہ یونیورسٹی کے ٹیچر تھیں. باراک اوباما کون ہے؟ باراک اوباما یونیورسٹی کا ٹیچر ہے, لاء کالج میں پڑھاتا رہا, ان کا صدر بن گیا. تو استاد اپنا رول تھوڑا کلاس روم کے اندر بھی کرے اور کلاس روم سے باہر بھی سوچے کہ میں کہاں کہاں افیکٹو ہو سکتا ہوں. استاد بہرحال ایک قصبے کے اندر یا ایک شہر کے یا ایک آبادی کے اندر بہرحال ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں پڑھائی لکھائی کی بات ہوگی یا بچے کے اخلاق سنوارنے کی بات ہوگی تو استاد کی رائے جو ہے اس کو اقلیت دینی ہے. تو چلیں آپ نے اپنا کمنٹ دیا, میں نے اس کے اوپر اپنا کمنٹ دے دیا. کوئی اور سوال ہو جی کسی کے ذہن میں؟ میں نے یہ بات بھی ساتھ کی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کو افیکٹو پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. جی بالکل صحیح ہے, دیکھیں اس سے تو اختلاف ہی کوئی نہیں کر رہا, لیکن افیکٹو پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے یہ پیرنٹ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے نا. تو اگر وہ پیرنٹس کو بتانا کہ ہمارا فرض بنتا ہے نا سر. جی اور دوسری بات یہ کہ آپ بات کی ہے وہ 100% ویلڈ ہے کہ کچھ والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کو ایکسیپشنل کیسز میں نکال دیں, لیکن جو پڑھے لکھے لوگ مطلب ہمارے کئی اپنے پروفیسرز حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں جی میرے تینوں کے تینوں چاروں کے چاروں بچے ہیں تو وہ چاروں ہی ڈاکٹر بنے. یہاں تو پیرنٹس کا قصور آتا ہے کہ وہ بچوں کا ٹارگٹ پڑھے لکھے ہو کر خود سیٹ کرتے ہیں. جی میرا خیال ہے وہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی. دیکھیں ایک استاد کی یہ خواہش رکھنا کہ میرے چاروں کے چاروں بیٹے ڈاکٹر بنے, ظاہر ہے اس کی جائز خواہش ہے, یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے. لیکن چلیں ہم اس بحث کو یوں سمیٹتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے کی.
اور جو استاد جہاں کہیں بھی ہے وہ اگر اچھی چیز سوچتا ہے تو اپنے ارد گرد کے ماحول پہ اسے اثر انداز ہونے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. سر میری ایک تجویز ہے کہ گھر کے اندر اس کو زیادہ افیکٹولی ہم کر سکتے ہیں، پیرنٹس بھی ٹیچر بھی، کہ گھر کے اندر ایک کانسیپٹ دیا جائے ایک ریڈنگ روم کا، یا کم از کم ایک الماری جو ہے آپ اپنے ڈائننگ یا کم از کم جو بھی اچھی جگہ ملے آپ وہاں پہ رکھ دیں، اور اس کے اندر بچوں کے لیول کی بکس ہوں یا آپ خریدیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، وہ خرید کے لائیں اور وہ ایک اسٹیبلش کر لیں. جب ہر گھر میں اس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا تو اگر کوئی بچہ مہمان بھی آتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے وہاں پہ لے کے فریلی، جی تو ایکسچینج بھی ہو جائیں گے. تو یہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی جی بڑی اچھی تجویز ہے جناب، بڑی اچھی تجویز ہے. اس کو رواج دینا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں تو نارملی یہ ہوتا ہی ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں میں اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الماری یا 2 الماریاں کتابوں کے لیے ہوتی ہیں، اور آنے جانے والے مہمان بھی دیکھتے ہیں، بعض کو وہ لے بھی جاتے ہیں وہاں سے کتاب، بعد میں اسے واپس بھی لے لیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی کہ ہر گھر میں آپ بچوں کو یہ تجویز دیں، ان کے پیرنٹس کو دیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی کوئی صورت بنے تو وہاں یہ بات کریں. اگر آپ کا کوئی جلسہ تقسیم انعامات ہے وہاں پیرنٹس آئے ہوتے ہیں تو وہاں تقریر میں اپنی پرنسپل صاحب یہ بات کہیں، یا جو بھی اسٹوڈنٹس ایڈوائزر ہیں وہ یہ بات کہیں، تو ایک رواج بن سکتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بات تو اہمیت دینے کی ہے. میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بک فیئر میں جاتے ہیں تو میں ان کو انلمیٹڈ بجٹ دیتا ہوں. مجھے کہتے ہیں بابا کتنے پیسوں کی کتابیں لیں؟ میں کہتا ہوں جتنے چاہتے ہو لو، یعنی کتابیں لینی چاہیے. آپ جا کے وہاں دیکھو آپ کی پسند کی کتابیں کون سی ہیں. اور بچے بڑے ہو گئے ہیں، میں بعض اوقات ان کے ساتھ نہیں جا سکتا اپنی مصروفیت کی وجہ سے، تو وہ میرے لیے بھی کتابیں لے کے آتے ہیں. میں ان کو ٹائٹل بولتا ہوں، فلاں کی فلاں کتاب لے آنا، فلاں کی فلاں کتاب لے آنا، فلاں سٹال سے ملے گی، میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے، فلاں سٹال پہ پڑھی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو انکریج کریں، اور جتنا انکریج کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ تجویز بڑی اچھی ہے آپ کی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جناب. کالج کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. جی ایک تو آپ نے اسمارٹ فونس کی بات کی، تو بچوں کو میں اپنا موبائل دکھاتا ہوں کہ اس میں 700 کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں بیٹھ کے کتاب پڑھ سکتے ہیں. موبائل کو پازیٹیو یوز کریں. دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو سیمیسٹر سسٹم ہے تو میں ہفتے میں ایک دن اسٹوڈنٹس کو لائبریری لے جاتا تھا. بہت اچھا. ہر ٹیچر کو کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آپ لائبریری لے کے جائیں. بچے کچھ نہیں کریں گے، کتابوں کو دیکھیں گے تو صحیح. ٹھیک. لیکن پھر وہ پرنسپل صاحب کچھ ایسے آئے، انہوں نے منع کر دیا، جی بچوں کا ٹائم خراب ہوتا ہے. کئی دفعہ انہوں نے سمجھایا. صحیح. ایک پرنسپل صاحب کہتے ہیں جی یہ کتابیں جو ہیں وہ ٹیچرز کے لیے تو ہے ہی نہیں، انہیں لائبریری جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح. وہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو پرابلمز آ جاتی ہیں، وہاں پر ہم بہت ساری چیزیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے. لیکن کوشش کرتے ہیں پھر بھی کہ ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. صحیح صحیح. دیکھیں نا یہ ایک جو جہاد ہے، یعنی اس کی طرف ریڈنگ ہیبٹ کی طرف لانے کا یہ جہاد ہمیں بعض اوقات اپنے جو کلیگ ہیں یا اپنے جو پرنسپل ہیں یا ہمارے جو باس ہیں ان کے ساتھ بھی لڑنا، ان کے خلاف بھی لڑنا پڑتا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، خود پیرنٹس رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے اپنے کلیگ رکاوٹ بنتے ہیں. لیکن میں اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور ظاہر ہے ہم مکلف بھی انہی کوششوں کے ہیں نا جس میں ہمارا اختیار ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. تو ایک راستہ اگر بند ہوتا ہے تو 100 کھلے بھی ہوتے ہیں. تو اگر لائبریری میں جانا بند کر دیا ہے، انہوں نے منع کر دیا پرنسپل صاحب نے، تو آپ بچوں کے ساتھ رابطہ کر کے تو انہیں کسی پبلک لائبریری میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. انہیں پرائیویٹلی اپنے کمرے میں کتابیں لا کے رکھیں اور وہاں بلا کے آپ انہیں جو ہے وہ اسٹاف روم میں آپ ایک الماری لا کے رکھ سکتے ہیں. کون آپ کو منع کرے گا؟ اگر آپ اپنے جیب سے یا کسی مخیر حضرات سے ایک الماری لے لیں اور کچھ کتابیں لے کے اسٹاف روم میں لا کے رکھ لیں اساتذہ کے لیے، یا کسی اسٹوڈنٹس کو آپ بانٹ دیں کتابیں اور ان سے رپورٹ لیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد دوسرے کو دے دیں اور آخر کار وہ کتابیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں نکالی جا سکتی ہیں اگر ہم ارادہ کر لیں تو. جی کوئی اور سوال اگر گورنمنٹ ڈگری کالج ایونٹ کے وہ ان کے پاس بچوں کو بھیج دیتے جی لائبریری جائیں، اخبار پڑھیں، کتابیں پڑھیں. وہ بچوں کے تو بچے نہیں لائبریری میں داخل ہوں. صحیح. ٹیچر آئیں جی ایسے آئیں اور صرف 2 منٹ بیٹھیں، کتاب دیکھیں اور چلے جائیں. صحیح. اس طرح کے بڑے مسائل ہیں. میں تو اکثر جب کلاس میں جاتا ہوں نا تو
میں کلاس میں جا کے اکثر، حالانکہ میرے پاس جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی اور ایم اے لیول کی کلاسز ہوتی ہیں، تو میں وہاں جا کے تو اکثر بات شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ آج کا اخبار آپ نے دیکھا، اس میں فلاں خبر آئی ہے، تو اس خبر پر تھوڑی سی بات کر کے 2-4 منٹ، تو اس کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، تاکہ تھوڑا سا یہ رجحان بڑھے کہ بھئی اخبار دیکھنا ہے اور اس میں جو ہے وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں ملک میں یا بین الاقوامی سطح پہ۔ مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج صبح میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا، لیکن میں اخبار پڑھ کے آیا، یعنی میں نے کوئی 10 منٹ اخبار پڑھا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جون سا اخبار میں نے پڑھا ہے اس کے اندر خبریں کون سی ہیں آج، یعنی ہیڈ لائن میں پوری بول سکتا ہوں کہ سب سے بڑی جو لیڈ ہے آج کی وہ کیا ہے کہ طالبان نے 3 اور صوبوں کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا۔ یہ دنیا اخبار کی ہیڈ لائن ہے، آپ نکال کے دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ریڈنگ ہیبٹ تو آپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اپنے اندر بھی اور آپ کے جو متعلقین ہیں ان کے اندر بھی۔ اچھا سر، ایک کنفرمیشن کرنی تھی کہ اسرائیل جو ہے چلو وہ کتنا ہے دنیا میں، سر میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ریڈنگ رائٹنگ یعنی ایجوکیشن کے علاوہ فائرنگ سکھاتے ہیں، اور بچوں کو بالکل کوئی انٹرنیٹ کی کسی قسم کی گیم کی کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ سر اس پہ تھوڑا گائڈ کیجیے۔ اس میں یہ ہے، دیکھیں اسرائیل کے بارے میں جو آپ نے بات کی نا، اسرائیل کے حوالے سے بہت سارے ویڈیوز اور بہت سارے مضامین آتے رہتے ہیں سامنے، اور ہمیں جو سبق ملتا ہے نا ان مضامین سے یا ان ویڈیوز سے، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، چونکہ دنیا کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور دنیا میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہیں، اور مقابلے کے لیے وہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ تیار کرتے ہیں۔ تو اس تیاری میں پھر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس میں ریڈنگ رائٹنگ تو ہے ہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میتھس ان کو خاص طور پہ سکھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر اسرائیلی جو ایک نوجوان ہے اس کے لیے فوجی ٹریننگ جو ہے وہ لازمی ہے، فوجی ٹریننگ لازمی ہے، اور جب کوئی جنگ بنگ ہوگی تو عام شہری ہیں ان کو وہ شامل کر لیتے ہیں، تو وہ سارے ان کے فوجی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں ان کے بارے میں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ایک زمانے میں تو میں اسرائیل کے 2 اخبار ہیں، ایک جیروشلم پوسٹ ہے اور ایک ہاریٹس کے نام سے ہے، تو میں نیٹ پہ ہر روز پڑھا کرتا تھا، یعنی ان دنوں مسئلہ چل رہا تھا فلسطین کے ساتھ، ان کی جو ہے وہ مسئلہ چل رہا تھا، تو ان دنوں میں وہ دونوں اخبار ہر روز پڑھا کرتا تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ اسرائیلی اخباروں کا کیا موقف ہے۔ تو نیٹ پہ دونوں اخبار اویلیبل تھے، میں ہر روز پڑھا کرتا تھا کہ یہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں اسرائیلی اخباروں کی کیا رائے ہے۔ تو رائے جو ہے وہ مختلف اطراف سے دیکھنی چاہیے۔ یہ جو صاحب بول رہے ہیں نا، ان کی آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، بیچ بیچ میں سے کچھ سنائی دیا بھی ہے، لیکن زیادہ تر آواز ان کی کٹ گئی ہے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے نا ان کی بات کی، وہ یہ آئی ہے کہ بچپن میں ہمارا جو بچپن تھا تو ہم عمران سیریز بھی پڑھتے تھے اور ہم پلے گراؤنڈ میں بھی جاتے تھے، تو آج کل گراؤنڈز بھی زیادہ تر بند ہو گئے اور لائبریریاں بھی بند ہو گئیں، تو ڈیٹیریوریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ تو ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں میں کہ ہم لوگ آگے جانے کے بجائے پیچھے گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ضرور آ گئے، اس کے جو فائدے ہیں تھوڑے بہت وہ ہم لے رہے ہیں، لیکن ساتھ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو یہی مجھے سمجھ آئی ہے، باقی تو چونکہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کئی پوائنٹس ایسے ہوں گے جو کہ سنائی نہیں دیے۔